میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، میں اپنی نوجوان نسل کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ امیر اور غریب ملکوں کے اندر فرق ہی ایک ہے۔ امیر ملکوں میں انصاف ہے، رول آف لا ہے، قانون کی حکمرانی ہے۔ جس ملک میں بھی غربت ہے، ایک ایک ملک آپ دیکھ لیں، ادھر جنگل کا قانون ہے، ادھر طاقتور کے لیے ایک قانون، کمزور کے لیے دوسرا۔ اس لیے آج جو اس راستے، یعنی وہ راستہ جو انشاءاللہ پاکستان کو ایک عظیم قوم بنائے گا، وہ اس راستے کے اوپر ہم نکل چکے ہیں۔ ہمارے سپریم کورٹ نے آج ایک ایسا فیصلہ کیا کہ اس نے پاکستان کے آئین کو، پاکستان کے قانون کو انہوں نے آج اپ ہولڈ کیا، انہوں نے آج قائم کی قانون کی حکمرانی۔ اور یہ، اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میری زندگی میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت کم دفعہ ایسے ہوا ہے، اور کاش کہ یہ پہلے ہو جاتا تو آج پاکستان ایک وہ ملک ہوتا جو ایک خوشحال ترین ملک ہوتا۔ ہم آج، ہمارے یہ حالات نہ ہوتے جو بدقسمتی سے آج پاکستان کے حالات ہیں، کہ ہمیں ہر جگہ پیسے مانگنے پڑتے ہیں، قرضے مانگنے پڑتے ہیں، ہم ذلیل ہوتے ہیں، ہمارے لوگ ذلیل ہوتے ہیں، قوم کی عزت نہیں ہے۔ جو قوم اپنی عزت نہیں کراتی، دنیا اس کی عزت نہیں کرتا۔ تو یہ قانون اور انصاف، رول آف لا، یہ جڑے ہوئے ہیں خوشحالی کے ساتھ۔ ایک قوم صرف وہ خوشحال ہوتی ہے جدھر ترقی ہوتی ہے، وہ جڑی ہوئی ہوتی ہے جس ملک کے اندر انصاف ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے۔ نیلسن منڈیلا نے کہا تھا کہ اگر غربت ہٹانی ہے تو انصاف دو۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ کہیں باہر سے قرضے لو یا پیسے مانگو، انصاف کرو، آپ کے ملک میں ویسے غربت ختم ہو جاتی ہے۔ جو امیر ملک ہے، سوئٹزرلینڈ کی میں مثال دیتا ہوں، رول آف لا انڈیکس میں، یعنی وہاں انصاف جو اس کو جو گریڈ کرتے ہیں تو وہ 99% ہے۔ تو اس لیے وہاں خوشحالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وسائل بھی نہیں ہے۔ تو آج میں اس لیے پھر بھی اپنی قوم کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑا یہاں ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے پاکستان میں، قبضہ گروپ ہے، اور یہ قبضہ کر کے بیٹھ کے اس ملک پہ پچھلی اپریل سے، اور انہوں نے ہر قسم کی پاکستان کے اندر جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کو ختم کیا۔ انہوں نے ہر قسم کی قانون کی وائلیشن کی۔ انہوں نے وہ کام کیے جو کسی جمہوریت میں نہیں ہو سکتے، کہ وہ لوگ پہلے اقتدار میں آتے ہیں ایک آکشن کے ذریعے، الیکشن کے ذریعے نہیں، عوام کا مینڈیٹ لے کے نہیں آتے، پیسے خرچ کر کے، حرام کے پیسے سے لوگوں کو خرید کے، ایک سازش کے تحت، اور بیرونی سازش ساتھ ملوائی انہوں نے اپنے ساتھ۔ پہلے ہم سمجھتے تھے کہ باہر سے سازش ہوئی ہے، انہوں نے ساتھ ملائی۔ یہاں کے جو میر صادق تھے، انہوں نے غداری کی، انہوں نے باہر سے قوتوں کو اپنے ساتھ ملا کے یہ سازش کی گورنمنٹ گرانے کی، اور اس کے نتیجے میں وہ لوگ آئے جنہوں نے وہ کام کیا ہے جو کسی جمہوریت میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنے اربوں روپے، 1100 ارب روپے کے انہوں نے کیس معاف کروائے، صرف قانون بدل کے، پارلیمنٹ میں بیٹھ کے نیب کی امینڈمنٹ چینج کر کے 1100 ارب روپے کا فائدہ کروایا اپنے آپ کو۔ تو آج میں، اور پھر انہوں نے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح یہ اقتدار میں رہے، اور ہر وہ کوشش کی کہ کسی طرح عوام کی رائے نہ آئے۔ جو بھی بائی الیکشن ہوئے، اور اللہ کا کرم ہے کہ 30 بائی الیکشن جیتی ہے تحریک انصاف، 37 بائی الیکشن میں سے جب سے ہماری گورنمنٹ گئی ہے۔ تو اس لیے ڈرتے ہیں الیکشن سے، اور الیکشن سے بچنے کے لیے انہوں نے ہر کوشش کی، اور یہ پوری کوشش کی کہ جب 90 دن کے اندر واضح تھا، آئین کے اندر واضح تھا کہ 90 دن سے زیادہ، جب اسمبلی ڈیزالو کی، ہم نے قربان کی اپنی دونوں اسمبلیز، تو جب یہ واضح تھا کہ 90 دن کے آگے نہیں جا سکتا الیکشن، تو انہوں نے پوری کوشش کی، گورنرز کو ساتھ ملایا، انہوں نے ہر کوشش کی کہ کسی طرح یہ الیکشن نہ ہو۔ اور سپریم کورٹ نے جب آج فیصلہ کیا، تو میں پہلے تو سپریم کورٹ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، قوم اس ملک میں ترسی ہوئی ہے انصاف کے لیے، رول آف لا کے لیے۔
اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ 99 نہیں ہے، 98 99 میں جب اس نے اسی نون لیگ نے ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ڈنڈوں سے اٹیک کیا اور بھگوایا وہاں سے، اور پھر پیسے دیے، وہی رفیق تاڑڑ وہ پیسے لے کے بریف کیس لے کے گیا اور کوئٹہ بینچ خریدے، اور وہ چیف جسٹس جو سب آج تک سب سجاد علی شاہ کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ایماندار دیانتدار چیف جسٹس تھا، اس کو سپریم کورٹ سے انہوں نے ہٹوایا، انہوں نے جوڈیشری کو تقسیم کیا۔ اور آج میں یہ دیکھ رہا ہوں لا منسٹر نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے شرمناک ہے، پھر سے جوڈیشری کو تقسیم کرنے کی کوشش کی، جبکہ 5 ممبر بینچ نے سب نے ایک ہی چیز کہی کہ 90 دن سے آگے نہیں جا سکتا، 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے، 5 نے یہ کہا، اور انہوں نے 2 نے نہیں اتفاق کیا، لیکن اس چیز کے اوپر تو 5 متفق تھے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانے۔ اور میں یہ جو لا منسٹر کی جو کوشش ہے اور نون لیگ کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ یہ انصاف سے بھاگتے ہیں، یہ آزاد عدلیہ کو کبھی نہیں چاہیں گے، کیونکہ یہ سارے اداروں کو کنٹرول کر کے ہی غیر قانونی چیز کر سکتے ہیں۔ جب تک ججز ان کے کنٹرول میں نہ ہوں، اور یہ جب ایک جج کو ٹیلی فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ بے نظیر کو 3 سال نہیں 5 سال سزا ملنی چاہیے، یہ اس طرح کے ججز چاہتے ہیں۔ ان کو کبھی بھی آزاد اور کریڈیبل دیانتدار عدلیہ ان کو کبھی بھی پسند نہیں تھی۔ اور یہ آج حیرت یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، لیکن ایک فضا ملک میں بنی ہوئی ہے کہ پھر بھی شاید 90 دن میں الیکشن نہ ہو۔ یہ اس سے کیا چیز ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اتنا نقصان پہنچایا ہے اس مافیا نے، یہ شریف مافیا اور زرداری مافیا نے اتنا نقصان پہنچایا پاکستان کے اداروں کو کہ لوگوں کو اعتماد ہی اٹھ گیا ہے۔ اب سپریم کورٹ جب فیصلہ کر دے تو اس پہ گنجائش کیا رہ گئی؟ لیکن آپ تجزیہ نگار دیکھیں، سارے کہہ رہے جو ہوں گے بھی 90 دن میں الیکشن یا نہیں ہوں گے۔ یہ سوال ہی کرنے کا مطلب یہ کہ اتنا نقصان پہنچایا پاکستان کی جمہوریت کو، پاکستان کے اداروں کو، کہ لوگوں کو اب اس چیز پہ اعتماد ہی نہیں ہے کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ میں آج اپنی پارٹی کی طرف سے، پاکستان کی عوام کی طرف سے پھر سے اپنے سپریم کورٹ کو یہ پورا یقین دلاتا ہوں کہ ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم انشور کریں گے، ہم پورا زور لگائیں گے کہ کوئی چیز اب غیر آئینی نہ ہو، کسی طرح یہ مافیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، پھر نہ الیکشن سے نکلنے کے لیے کوئی ایسے حربے نہ استعمال کرے جو انہوں نے 99 میں کیے تھے۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، دنیا بدل چکی ہے۔ آج جو پاکستان کا نوجوان ہے اس میں وہ شعور ہے جو کبھی پہلے نہیں تھا۔ جب 98 99 میں جب بھی انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا تو اس طرح کا شعور نہیں تھا۔ لوگوں کے پاس ایسی یہ جو انفارمیشن کی ریولوشن آئی ہے، یہ جو موبائل فون کے ذریعے آئی ہے، یہ ایسا شعور کسی میں بھی نہیں تھا۔ تو وہ تھوڑی دیر کے بعد ایک دم چپ کر کے ایشو سیٹل ہو گیا، مائٹ از رائٹ ہو گئی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس بن گئی، جنگل کا قانون آ گیا کہ جب آپ نے چیف جسٹس کو بھگا دیا تو سارے چپ کر کے بیٹھ گئے۔ آج پاکستان بدل چکا ہے، اس ملک میں ساری قوم سارے ایشو سمجھ چکی ہے۔ یہ جو آج آپ قوم دیکھ رہے ہیں جو 30 بائی الیکشن جتوائے اور جو ہر اوپینین پول کہتا ہے کہ قوم کیوں تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے، موبائل فونز کی وجہ سے۔ یہ جو آج سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا نے وہ لوگوں میں ایسا شعور ہے کہ 1 گھنٹہ لگتا ہے، آپ کوئی جھوٹ بولیں 1 گھنٹے کے اندر سارا اگلا پچھلا بتا دیتے ہیں آپ کو کہ آپ نے پہلے کیا کہا تھا۔ اور اسی وجہ سے یہ پارٹیز نیچے گئی ہیں، جو مافیاز ہیں اس لیے ایکسپوز ہوئے ہیں لوگوں کے سامنے، کیونکہ ان کی ساری پرانی سٹیٹمنٹس تیار ہیں، لوگوں کے پاس ہے موبائل فون پہ، نہیں ہے تو سوشل میڈیا نکال لیتا ہے۔ اور جتنی تیز چیزیں وائرل ہوتی ہیں، اخبار تو کل نکلے گا، آج ہی ساری شام کو سب کو پتا چل جاتا ہے ایشوز کا۔ تو میں
آج کے فیصلے کے بعد جو ہم نے جیل بھرو تحریک تھی اس کو ہم نے اب ختم کیا، اور انشاءاللہ ہفتے کو، سیٹرڈے کو، ہفتے کو مغرب کے بعد ہم پورا لانچ کر رہے ہیں اپنی الیکشن کیمپین۔ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر میں اپنی کارکنوں کو، تحریک انصاف کے عہدیداروں کو آج بتا رہا ہوں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں آپ نے نکلنا ہے، کارنرز میٹنگ کرنی ہے، ایک جلسہ کرنا ہے، اور ادھر میں آپ سب کو اپنی یہاں سے خطاب کروں گا، اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ قوم کو میں یہ بتاؤں گا کہ جس دلدل میں ہم آج پھنس گئے ہیں اس سے نکلنا کیسے آپ، تو وہ کون سے ہم نے چیزیں کرنی ہیں پاکستان کو نکالنے کے لیے، کیونکہ یہ جو بیٹھے ہیں تو اب تو سیدھا مزید اندھیرے اور دلدل میں جا رہا ہے ملک، ان کے پاس تو اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ انہوں نے جو معیشت کو جدھر پہنچا دیا ہے، اب تو ان کے پاس کوئی اس کا راستہ ہی نہیں ہے۔ ان کا تو صرف ایک ہی راستہ ہے کہ کہیں سے قرضے لے لو، لیکن کیسے قرضے واپس کرنے ہیں ان کے پاس تو کوئی روڈ میپ نہیں ہے، اور نہ باہر کی کوئی بھی سرمایہ کار یا فورن انویسٹرز، نہ ان کا کوئی اعتماد رہ گیا ان پہ، نہ اندر سے کسی کا رہ گیا۔ اور وہ جو موڈیز کی لیٹسٹ ریٹنگ آئی ہے، جو کریڈٹ ایجنسی ہے جو فیصلہ کرتی ہے کہ ملک کی کتنی سکت ہے، کتنی طاقت ہے قرضے واپس کرنے کی، تو اس میں تو سب سے نیچے پاکستان اب پہنچ گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا نہیں نیچے گرا، تو باہر سے نہ کسی نے کوئی پیسہ لگانا ہے پاکستان میں، نہ اندر سے، تو ان کے پاس تو اب ایک بند گلی میں پہنچ گئے ہیں، پاکستان کو پہنچا دیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہفتے کی رات کو میں آپ کے سامنے ایک روڈ میپ رکھوں گا، کیونکہ الیکشن اب ہم اپنی کیمپین اناؤنس کرتے ہوئے آپ سب کو بتائیں گے کہ ہم نے اب کرنا کیا، آگے ہم نے کیسے، کون سے وہ قدم اٹھانے ہیں جو انشاءاللہ پاکستان کو اس مشکل مرحلے سے نکالے گا۔ میں جو دوسری بات کرنا چاہتا ہوں آج وہ یہ کہ پچھلے 10 مہینے میں جس طرح کے پاکستان میں ہمارے لوگوں کی بنیادی حقوق جس طرح ان کو پامال کیا گیا، رد کیا گیا، جو ہمارے خلاف پرسیکیوشن کی گئی، انتقامی کارروائی کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوئی، یعنی جو انہوں نے ہمیں کرش کرنے کی کوشش کی، اور جیسے جیسے تحریک انصاف کی مقبولیت بڑھتی گئی اتنے ہی انہوں نے وہ زیادہ وہ قدم اٹھائے ہمارے خلاف، ہر قسم کی، یعنی کیسز بنانا، تشدد کرنا، جو کبھی پاکستان میں کسی اپوزیشن کے اوپر اس طرح نہیں، کسی جمہوریت میں نہیں ہوا۔ ہمارے لوگوں کے اوپر میں کبھی بھی بھول نہیں سکتا کہ جو تشدد کیا گیا اعظم سواتی پہ، شہباز گل پہ، جو صحافیوں سے کیا گیا، یعنی کبھی اس طرح کے جو ارشد شریف، یعنی دردناک کہانی ارشد شریف کی کہ کیسے اس کے اوپر اس کو دھمکیاں دی گئی، موت کا خطرہ تھا، ملک سے باہر گیا، پھر کیسے شہید کیا گیا اس کو، اور باقی صحافیوں سے جو کیا گیا، جمیل فاروقی ننگا کر کے اس کو تشدد، ایاز امیر جیسے ایک دانشور جن کی ریسپیکٹ ہے، عزت ہے معاشرے میں، ان کو جو ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی، سمیع ابراہیم اس کو جو کیا، غلام حسین کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا، اور پھر جو سوشل میڈیا کے لوگوں سے جو کیا گیا، لوگوں کو اٹھایا گیا، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ماں باپ نے مجھے بتایا کہ ان کے ینگ بچوں کو اٹھایا گیا، 2 دن رکھا گیا، مارا پیٹا ان کو، اور پھر ان کو گھر واپس بھیجا، دھمکیاں دی گئی، کئی اسے سٹیٹمنٹس میرے خلاف دلوائی واپس بھیجتے ہوئے۔ یہ کبھی ایسے پاکستان میں نہیں ہوا۔ ہمارے کتنے لوگوں کو 25 میں پہ کیسز بنائے گئے، اب پھر نئے کیسز بنا دیے۔ کل جو اسلام آباد میں طلب کیا گیا مجھے، سب کو ڈیٹ پتا تھی، ساروں کو جب ڈیٹ فکس کر دی عدالت نے تو سب کو پتا تھا میں آ رہا ہوں اسلام آباد، سب کو پتا ہوں کہ میں پہلی دفعہ جب سے مجھے یہ گولیاں لگی ہیں اس کے پہلی دفعہ اسلام آباد آنا ہے، تو لوگوں نے تو آنا تھا، لیکن جو اب لوگوں کے جنون دیکھ کے، جو بھی آپ کے سامنے وہ فوٹیج تو سامنے ہیں، اس کے اوپر دہشت گردی کے کیسز بنا دیے، مزید میرے اوپر 2 اور کیسز بنا دیے، 74 کیسز ہیں میرے اوپر، ساری سینئر لیڈرشپ کے اوپر کیسز بنا دیے۔ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں
किस दौर के अंदर इस तरह कानून को मिसयूज किया गया, दहशतगर्दी के कानून को किस दौर में मिसयूज किया गया। मेरे ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा कैसे बना? इलेक्शन कमीशन के बाहर एक पुरअमन एहतजाज होता है। नून लीग पूछे इनके दौर में, हमारे दौर में इन्होंने इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज किया, कितने इनके ऊपर पर्चे हुए। मरियम नवाज ने जब वो नैब गई, उसने पथराव किया नैब का, प्लान करके इनके लोगों ने जाके पथराव किया। कितने दहशतगर्दी के केसेस बने। मेरे ऊपर 74 केसेस में से जो केस बना दहशतगर्दी का, इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज होता है, मैं घर पे होता हूं, मेरे ऊपर दहशतगर्दी का केस। फिर ये जो इलेक्शन कमीशन, जो सब पता है, अब जो इलेक्शन कमीशन का रोल रहा है इसके अंदर, जब से हमने अपनी असेंबलीज डिसॉल्व की, जो इन्होंने केयरटेकर बनाया, जिस तरह की, यानी वो लोगों को बैठाया जो हमारे दुश्मन हैं, किसी तरह भी वो न्यूट्रल केयरटेकर में फिट नहीं करते। इलेक्शन कमीशन ने हमारे मुखालिफिन को यहां के बैठा दिया। जितने केसेस इलेक्शन कमीशन करता है हमारे खिलाफ, सबको पता है कि इससे ज्यादा जानबदार इलेक्शन कमीशन आया नहीं है। वो इलेक्शन कमीशन पहले मेरे ऊपर केस लगा था तोशाखाना का। तोशाखाना का केस है क्या, मैं जरा आज सब कौम के सामने क्लियर कर दूं। 70 साल से पाकिस्तान का कानून क्या है, जब भी आपको कोई बाहर से गिफ्ट्स मिलती हैं, जो 70 साल से हेड ऑफ स्टेट्स को गिफ्ट मिलती हैं, ब्यूरोक्रेट्स को मिलती हैं, जनरल्स को, आर्मी चीफ को मिलती हैं, कानून यह है कि वो जाता है तोशाखाना में, और पुराने जमाने में 20% या 15% आप देते थे और आप वो गिफ्ट रख सकते थे। ये कानून था। हमारे जमाने में वो 50% हमने कर दिया। 50% आप तोशाखाना में देते थे, आप वो रख सकते थे, उसके बाद वो आपकी प्रॉपर्टी बन जाती थी। आज तक कभी किसी से पूछा है कि उसने उसके बाद क्या किया? मेरी मर्जी, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं जो मर्जी करूं। उसके ऊपर केस कर दिया है। मैं चैलेंज करता हूं कि जिस दिन ये अदालत में जाएगा, ये केस फारग हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने तोशाखाना से चोरी किया, आसिफ जरदारी ने और नवाज शरीफ ने, गाड़ी आप तोशाखाना से नहीं निकाल सकते। 4 गाड़ियां नवाज शरीफ ने रखी इस्तेमाल करके, 8 साल के बाद कहता जी तोशाखाना में मैं पैसे दे के लेता हूं। जरदारी ने 4 गाड़ियां तोशाखाना से निकाली। ये तो कानून, ये तो चोरी है। उनके ऊपर केस नहीं है। उनके केस भी पड़ा हुआ था नैब में, वो नैब ने खारिज कर दिया वो केस। और दूसरा केस है फॉरेन फंडिंग का। पहले तो पता चला कि वो फॉरेन फंडिंग ही नहीं थी, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने चेंज किया, प्रोहिबिटिव फंडिंग। उसके अंदर तो कुछ था ही नहीं केस में। उस केस को जो अदालत ने रद्द किया हुआ है, बेल दे दी है सबको, मुझे उसके ऊपर वारंट निकाल दिए। जिस वक्त वो अदालत में जाएगा वो खारिज हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जरा देखें कि इनके केसेस जो माफ हुए हैं, शहबाज शरीफ की 24 अरब डॉलर के नैब और 24 अरब रुपए के नैब और एफआईए के अंदर केस थे, जो उन्होंने आते साथ ही माफ करवा लिए। 24 अरब के। नवाज शरीफ के एवन फील्ड्स के अंदर, मरियम नवाज के एवन फील्ड रेफरेंस में, जो ये मेफेयर के फ्लैट हैं, क्योंकि मैं याद करा दूं लोगों को, ये हमने नहीं उसके ऊपर केस किया था, जो सारा वक्त मेरे ऊपर ये सब बोलते हैं। ये केस इनका इंकशाफ हुआ था पैनामा में। पैनामा के अंदर दुनिया में बड़े बड़े लोगों का, प्राइम मिनिस्टर्स का, वजीरों के इंकशाफ हो गए थे, जिनकी प्रॉपर्टीज छुपाई हुई थी उनमें। उसमें मरियम नवाज पकड़ी गई। 4 मेफेयर के 5 अरब रुपए के जो फ्लैट्स थे, वो निकला इसकी मलकियत। केस तो इधर शुरू हुआ था, और इनके बेटे, इनके भाई ने टीवी पे जाके कहा हां जी ये मरियम नवाज की मलकियत है और वो इसकी ओनर है। वो है 5 अरब का। फिर चौधरी शुगर मिल में 250 करोड़ का केस है। फिर नवाज शरीफ का चौधरी शुगर मिल में, उसके ऊपर भी 250 करोड़ रुपए का केस है। और फिर तोशाखाना में 25 करोड़ का केस है। ये सब माफ हो चुके हैं। आसिफ जरदारी की पाक लेन रेफरेंस में 3 अरब 70 करोड़ रुपए का उसका पाक लेन रेफरेंस है, और उसका जो फेक बैंक अकाउंट केसेस हैं वो हैं 33 अरब के।
یہ ہیں ان کے اس کے زرداری کے 37 ارب روپے کے کیسز ہیں، اور اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی۔ 1100 ارب روپے کے ان کے سارے کیس معاف ہو گئے ہیں جب سے یہ آئے ہیں، اور یہ کبھی وہ توشہ خانہ پکڑتے ہیں، کبھی وہ فورن فنڈنگ پکڑتے ہیں۔ میں یہ بھی آج کہتا ہوں کہ جس دن ہم ساری پارٹیز کی ان کے اکاؤنٹ سامنے آئے، جی پوچھے تو صحیح یہ کدھر سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں؟ ہم تو 8 سال سے اسکروٹی ہو رہی ہے ہماری، ہمارے پاس 40,000 ڈونر بیئرس ہے جو لوگوں کو کال کر کے کہتے ہیں انہوں نے کہا ہم نے پی ٹی آئی کو پیسے دیے ہیں۔ ذرا مجھے بتائیں ان کے پاس پیسہ کدھر سے آتا ہے؟ اور جس دن اس کی وجہ سے الیکشن کمیشن کا کیس نہیں سن رہا، وہ سامنے ہی نہیں آتا، عدالت کہہ بیٹھی ہے کہ ساری پارٹیز کے اکٹھے کیس سنے جائیں، لیکن ان کے کیس سامنے نہیں آتے۔ تو ہمارے اوپر کیسز کے علاوہ میں جو بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح جنرل امجد کو پکڑا گیا، میں تو جنرل امجد کو نہیں جانتا، میں تو ان کو ٹی وی پہ سنتا تھا، لیکن اگر کسی کو کوئی شک ہے کہ اگر کوئی محب وطن پاکستانی جو اس ملک کی درد رکھتا ہے، جس طرح وہ بولتے ہیں اور اپنے دل کی بات کرتے ہیں، اس کو اگر اٹھا کے جیل میں ڈال دیا، اور یعنی ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں نا کہ اس کا مطلب پاکستان میں تو جمہوریت ختم ہو گئی ہے، یہ تو یہاں تو کوئی پولیس اسٹیٹ بن گئی ہے، یہاں تو ایسا خوف آ گیا ہے کوئی سچ نہ بول دے، کسی طرح لوگوں کو کنٹرول کرو، میڈیا کی کس طرح آواز کنٹرول کرو، یعنی اس طرح کے کیا اس سے ہوگا کیا؟ مجھے تو ابھی یہ نہیں سمجھ آ رہی، کیا یہ بچ جائیں گے؟ کیا یہ لوگ ان چوروں کو ووٹ دے دیں گے اس کی وجہ سے کہ اگر آپ لوگوں کے منہ بند کر دیں؟ کیا ہمیں جو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے اور یہ جو ہر روز نئی ایف آئی آر، کیا اس سے ہم پیچھے ہٹ جائیں گے؟ ہمارے لوگ اس وقت جو جیلوں کے اندر گئے ہیں، جیل بھرو تحریک میں، ہر دوسرے شہر میں جاتے تھے اور زیادہ لوگ جیلوں کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ انہوں نے حالانکہ جیلوں میں ہم پولیٹیکل پریزنرز یہ جا رہے ہیں، ہم سیاسی پریزنر، کوئی مجرم نہیں ہے، لیکن جیلوں میں ایسے رکھ رہے ہیں جیسے کہ کوئی دہشت گرد آ گئے یا کوئی ڈاکو آ گئے یا کرمنلز آ گئے، اس طرح کی ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، لیکن اس سے کوئی ڈرا نہیں ہے لوگوں کا۔ ہر شہر میں اور زیادہ لوگ تیار ہو گئے جیل میں جانے کے لیے، اور میں نے تو ابھی کال دینی تھی سارے پاکستان کے لیے، اگر یہ الیکشنز نہ کرواتے تو میرا اگلا تھا کہ ایک دن میں نے سارے پاکستان کو کال دینی تھی، سب ہم جا کے جیل بھر دیں۔ کیا کریں گے یہ؟ تو یہ خوف ہی دلوا رہے ہیں نا، یہ قوم اس خوف کی زنجیریں انہوں نے توڑ دی ہیں، کسی کو خوف نہیں ہے اس کا، لیکن ملک کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ یہ سارے جو حربے استعمال کیے جا رہے ہیں ملک کو ادھر دھکیل رہے ہیں جدھر شاید کوئی بھی نہ نکال سکے اگر یہ زیادہ دیر بیٹھ گئے۔ میں ایک آج بات کرنا چاہتا ہوں، آخری 2 پوائنٹس ہیں میرے اوپر حملہ ہوتا ہے، مجھے پتا ہوتا ہے، اس سے پہلے میں بولتا رہا کہ میرے اوپر حملہ کرنے لگے ہیں، یہ میرے اوپر اٹیمپٹ ہونے لگا ہے، دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے مارا جائے گا۔ میں کہتا رہا اور میں نے کہا کہ اس میں طاقتور لوگ شامل ہیں، نام نہیں میں نے لیے۔ جب میرے اوپر اٹیمپٹ ہوا اور اللہ کی کوئی خاص ہی کرم تھا، اس نے مجھے بچا لیا، تو اس کے بعد میں نے ان 3 لوگوں کے نام لیے، ڈرٹی ہیری، شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ، یہ تینوں شامل تھے، اور نواز شریف کو پتا تھا لندن میں بیٹھ کے۔ تسنیم حیدر کا جو لندن میں اس نے بات چیت کی، اس کا بیان کیوں نہیں ریکارڈ کیا گیا؟ ہمارے جے آئی ٹی نے کیا، اس کو جے آئی ٹی کو ہی ختم کر دیا۔ جے آئی ٹی کو وہ کیا کہتا ہے کہ اس نے خود سنا نواز شریف کو کہتے ہوئے کہ عمران خان اور ارشد شریف کو مروانا ہے، وہ بیان یہ دیتا ہے، اور جا کے اس نے پولیس اسٹیشن میں یہ بیان دیا ہے، اس کا جو وکیل ہے مہتاب، اس نے کنفرم کیا ہے کہ پولیس میں وہ بیان دیتا ہے کہ یہ وہاں پلان بنا تھا مجھے مروانے کا اور ارشد شریف کو، اور مدد مانگ رہا تھا اس کی کہ پرووائڈ کرے کہیں مارنے والا شوٹر۔ جے آئی ٹی ریکارڈ کرتی ہے تسلیم کی اس کی جو ویڈیو، اس کے بعد کیا مجبوری تھی
کہ केयर टेकर गवर्नमेंट जेआईटी खत्म कर देती है और जेआईटी खत्म करके 4 उन लोगों को जेआईटी पे बैठा देती है, वो जेआईटी के जो मेंबर्स जिनके ऊपर प्रोसिक्यूटर जनरल कहता है टेररिस्ट की अदालत में जिधर केस हो रहा है, उस अदालत में जज के सामने वो प्रोसिक्यूटर कहता है कि 4 लोग जो जेआईटी के मेंबर्स थे, इन्होंने जेआईटी को सैबोटाज करने की कोशिश की, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उनको आप जेआईटी के ऊपर ले आए हैं ये लोग, उनके जरिए अब इन्वेस्टिगेशन होगी। मेरा अपनी सारी कौम के सामने सवाल ये है कि कौन डरा हुआ है इतना ज्यादा, क्यों डरे हुए हैं ये? अगर ये बेकसूर हैं तो जेआईटी को काम करने देते, क्यों इतने खौफजदा हैं कि सच कौम के सामने आ जाएगा? क्योंकि ताकतवर ये सारे इसमें मुलव्वस हैं। अब मैंने दूसरी बात ये की कि मेरे ऊपर ये फिर अटैक करेंगे, ये ज्यादा खौफजदा है। अब खौफजदा ये है कि ये अगर इक्तदार में आ गया तो शायद इनकी शामत आ जाएगी। उस डर से अब इन्होंने फिर से मुझे कत्ल करने की कोशिश कर रही है। मैं सारी कौम के सामने कह रहा हूं, ये 3 और भी, उन दोनों के लोगों के अभी मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैंने अपनी टेप के अंदर उन दोनों के नाम रखे हुए, जो मैंने एक टेप पहले की रिकॉर्ड करवाई हुए, कौन वो लोग थे जो शुरू से मुझे चाहते थे कत्ल करना। इन 3 के अलावा 2 और के नाम है उसमें, वो सब सामने आ जाएगा। लेकिन मैं कौम के सामने अब सवाल ये पूछता हूं कि जब मैं कह रहा हूं मुझे खतरा था, पहले मैं कह रहा था मुझे खतरा है, वो अटेम्प्ट हुआ, अल्लाह ने बचाया। अब मैं फिर कह रहा हूं मेरे पे खतरा है। मैं अब ये सवाल पूछता हूं कि मुझे ये अदालतों में जो धकेलते हैं, क्या इनको पता नहीं कि मेरी जान खतरे में है? मैंने जब लाहौर हाई कोर्ट से मेरे जो वकील थे ख्वाजा तारिक रहीम, इन्होंने वो जज को बताया कि देखें इसकी जान खतरे में है, आपको जब तक सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करेंगे उसको यहां अदालत में ना लेके आए। जज साहब ने कहा, पुलिस को ऑर्डर किया कि इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, लेकिन अदालत में आना पड़ेगा। जब मैं हाई कोर्ट पहुंचा तो वहां पुलिस सिक्योरिटी क्या प्रोवाइड करती, पुलिस ही भाग गई। मैं गाड़ी में बैठा रहा बड़ी देर, क्योंकि वहां कोई सिक्योरिटी नहीं थी। आखिर में, क्योंकि मैं अपनी अदलिया की इज्जत करता हूं और करवाना चाहता हूं कौम को, उसकी वजह से मैं फिर चल के गया वहां। उसके बाद अब फिर 3 मुझे पेशियां भरनी पड़ी इस्लामाबाद में, और पेशियां ये हैं कि जनाब दहशतगर्दी का मेरे पर केस जो है, कि मैं वहां था भी नहीं, वो उधर इलेक्शन कमीशन के बाहर जिधर मुजाहरा होता है मेरे पर केस है। इस तरह के केसेस हैं। ये केसेस नहीं है कि अरबों रुपए की मुल्क का पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर ले गया, जो इन चोरों ने किया हुआ है। उसके ऊपर 3 मुख्तलिफ जगह पे मुझे पेशी करनी पड़ी। कोई पुलिस सिक्योरिटी नहीं थी, कोई भी किसी टाइम पे वारदात कर सकता था। और मुझे बचाना किसने था? मैं अपनी अदलिया से आज कहना चाहता हूं कि किसने मुझे डिफेंड करना है? जिन्होंने मुझे डिफेंड करना है उनसे ही मुझे खतरा है। क्या इंटीरियर मिनिस्टर मुझे डिफेंड करेगा? या शहबाज शरीफ करेगा? इनके नीचे सारी फेडरल गवर्नमेंट की एजेंसीज है, इनके नीचे पुलिस है, तो खतरा तो इनसे है। क्या डर्टी हैरी मुझे डिफेंड करेगा, जो खुद ही सबसे बड़ा खतरा मुझे उससे है? कौन डिफेंड करेगा? तो मुझे इन पब्लिक जगहों पे लेके जा रहे हैं, जबकि मैं ये बता दूं, जो नवीद जो शूटर है, जिसने मुझे गोलियां मारी थी, ये 3 मेरी टांग पे और औरों को लगी थी, उसकी ट्रायल, उसको अदालत नहीं जाना पड़ा, क्योंकि वो कहते हैं उसकी जान को खतरा है। उसकी जेल में हो रही है ट्रायल, उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंस पे हो रही है, तो मेरी क्यों नहीं हो सकती? मैंने जुर्म कितना, जो कत्ल करने वाला है वो तो वहां बैठ के उसका ट्रायल हो रही। मुझे हर जगह अदालतों पे लेके जा रहे हैं। मैं चीफ जस्टिस साहब को लेटर लिखूंगा कि हमारे दौर में जब मैं प्राइम मिनिस्टर था, तो एक जज साहब ने, नवाज शरीफ को कोई बीमार हुआ, और आप पता है सारा वो फेक बीमारियां थी, हर चीज ही उसकी 2 नंबर होती है। जब वो बीमार हुआ तो हमें फेडरल गवर्नमेंट को हुक्म आया कि आप जिम्मेदार होंगे, अगर इसको कुछ हुआ तो मुझे कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? क्योंकि जिन्होंने जिम्मेदार होना वो तो खुद ही मारने के चक्कर में है मुझे। तो इसलिए मैं अपने चीफ जस्टिस साहब लाहौर हाई कोर्ट उर्दू भी लिखूंगा कि मुझे हर दूसरे दिन ये सनाउल्लाह जैसे बदमाश, जिन्होंने जिंदगी में कोई सही काम किया नहीं है, वो हर दूसरे दिन कोई ना कोई केसेस करते जाते हैं, तो मैं चक्कर लगाता जाऊंगा
اور کون پروٹیکشن دے گا؟ میں آخر میں آخری بات کرتا ہوں کہ سوال یہ ہے اب کہ یہ کیوں بھاگ رہے ہیں الیکشن سے؟ یہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں، الیکشن کا نام سن کے ان کی کامپیں کیوں ٹانگنی شروع ہو جاتی ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ پبلک ان کے خلاف ہو چکی ہے. وجہ یہ ہے کہ پہلے تو 30 سال سے ان کی چوریوں کا ساری قوم کو پتا تھا، اس کی وجہ سے تو مجھے ووٹ پڑی تھی. اس کے بعد جو انہوں نے ملک کے ساتھ کیا ہے، یہ اس ملک کی تاریخ میں عوام کے اوپر اتنا ظلم نہیں ہوا جو انہوں نے کیا ہے. جب سے یہ آئے ہیں، اب یہ میں اپنا نہیں کہہ رہا، میں ڈاکٹر حفیظ پاشا کا کہہ رہا ہوں، وہ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ 1.5 کروڑ لوگ مزید غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں. وہ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ 80 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں جب سے یہ آئے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے. ہم جب تھے تو 16% پاکستان کی مہنگائی تھی، آج 41% پہ پہنچ گئی ہے. اور ابھی مزید اور مہنگائی آنی ہے، کیونکہ جیسے جیسے روپیہ گر رہا ہے، پھر آج روپیہ گرا ہے تو ہر چیز تو مہنگا ہونا ہے. تو ایک طرف مہنگائی، ایک طرف بے روزگاری بڑھ رہی ہے، ایک طرف معیشت سکڑتی جا رہی ہے، ایک طرف ہم قرضے واپس کرنے کی ہماری وہ قوت ہی گرتی جا رہی ہے. کیونکہ جب معیشت سکڑتی ہے، جب گروتھ ریٹ نیچے آتی ہے، جب آپ کی انڈسٹری بند ہونی شروع ہو جاتی ہے، جب کسان کی پیداوار کم شروع ہو جاتی ہے، تو کدھر سے پیسہ آنا ہے کہ ہم اپنے قرضے واپس کریں؟ تو قرضے چڑھتے جا رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے. تو قوم تو ان کے خلاف اس لیے ہو گئی ہے. اس وقت ہم نے جب اندازہ لگایا کہ ابھی اس سے پہلے ابھی تو ایک اور مہنگائی کی لہر آ رہی ہے، شہباز شریف نے کہا کہ ابھی قوم اور مہنگائی کے لیے تیار ہو جائے. تو اگر پچھلی اپریل کے اندر 30,000 روپے جس کی تنخواہ تھی، اس کے پاس صرف 20,000 کی خریدار کی قوت رہ گئی ہے. وہ صرف 20,000 کی چیزیں خرید سکتا ہے جس کے پاس 30,000 کی تنخواہ تھی. اور پہلی مہنگائی تھی، یعنی ایک عالمی مہنگائی کا سائیکل چلا ہوا تھا کرونا کی وجہ سے. تو وہ تو ہم پوری کوشش کر رہے تھے کہ قیمتیں نہ بڑھیں. ہمارے اوپر ایک الزام لگایا کہ جی انہوں نے پٹرول اور ڈیزل کی قیمت کم کر دی. ہم نے کم کی، کہیں اور سے پیسے لگا کے کم کی تاکہ عوام پہ بوجھ نہ پڑے. اور انہوں نے آج جو مہنگائی کی ہے، آج جو پھر سے میں کہتا ہوں جس کے پاس 30,000 روپیہ تھا وہ صرف اب 20,000 کی چیزیں خرید سکتا ہے. گھر میں جو ہماری خواتین بیٹھی ہوئی ہیں ان سے ذرا پوچھیں کہ گھروں میں کیا حالات ہیں. اس لیے میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان آج ادھر کھڑا ہوا ہے جدھر یہ جو مرضی کر لیں، لوگ فیصلہ کر بیٹھے ہیں ان کے خلاف. یہ جتنا مرضی کوشش کریں کہ کسی طرح عوام بھول جائے گی، تھوڑی اگر الیکشن ڈیلے کر دیں گے تو عوام بھول جائے گی. عوام نے بھولنا نہیں ہے. جتنی دیر ہو رہی ہے اتنے اور زیادہ آپ کے خلاف لوگ ہیں. راجن پور میں جو الیکشن ہوا، راجن پور کے الیکشن کے اندر ایک قوم کو پتا چلا کہ جو مرضی انہوں نے چیزیں کی، ہر قسم کا حربہ استعمال کیا. انہوں نے جو بھی یہ کر سکتے تھے، انہوں نے ایڈمنسٹریشن کو استعمال کیا، اسٹیٹ مشینری کو استعمال کیا. انہوں نے ہر چیز استعمال کی کسی نہ کسی طرح وہ الیکشن جیتنے کے لیے. الیکشن کمیشن نے ان کی مدد کی. اس کو 50,000 ان کے نون کو ووٹ پڑ کیسے گئی؟ لوگ تو تھے ہی نہیں، لوگ تو سارے نکلے تحریک انصاف کے لیے. اور وہ دیہاتی حلقہ تھا، اس سے خوف زدہ ہو کہ اب یہ مزید پھر کوشش کریں گے الیکشن سے بھاگنے کا. لیکن میں پاکستانی قوم کی طرف سے میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کو الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے. یہ اب الیکشن ہوں گے اور انشاءاللہ اس ملک کے اندر حقیقی جمہوریت بھی آئے گی اور اس ملک کے اندر قانون کی بالادستی بھی قائم ہوگی. اور انشاءاللہ قوم مل کے یہ مشکل وقت سے لڑے گی اور انشاءاللہ پھر خوشحالی بھی آئے گی.